دو سوال ہیں۔ ایک سوال یہ کہ جتنی بھی کتابیں اتری ہیں، قرآن ہے، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، کتابیں اور صحیفے ملا کے 104 تعداد بنتی ہے۔ 4 کتابیں ہیں اور 100 صحیفے ہیں۔ جتنی بھی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے وہ اللہ کی جانب سے اتارا ہوا پاکیزہ کلام ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ لیکن تورات، زبور، انجیل اور اس کے علاوہ جتنے بھی صحیفے ہیں، اللہ نے کسی کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی۔ اسی وجہ سے ان کتابوں میں، ان صحیفوں میں تحریف راہ پا گئی، حتیٰ کہ ان کی حقیقی زبان بھی باقی نہ رہی۔ لوگوں نے اپنی مرضی کی چیزیں شامل کر دی اور جن چیزوں کو پسند نہیں کیا ان کو نکال دیا۔ لیکن قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ اس کی زیر اور زبر بھی نہیں بدلی جا سکتی۔ اس کی حفاظت اس کے ذمہ کرم پہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ باقی کتابیں بھی تو اللہ کی نازل کردہ تھیں، لیکن ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر، رسول اور نبی تشریف لائے وہ اللہ کے فرستادگان تھے، اسی کے بھیجے ہوئے تھے، لیکن پیغمبروں کو شہید بھی کیا گیا۔ بنی اسرائیل نے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق پیغمبروں کو شہید کیا۔ ایک دن میں کئی پیغمبر شہید کیے گئے۔ حضرت زکریا کے سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیے گئے۔ حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کے تشتری میں سجا کے حاکم وقت کے دربار میں پیش کیا گیا۔ پیغمبر شہید ہوئے، لیکن حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی اور فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، محبوب کوئی تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ حضور چمڑے کے بنے ہوئے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے اور ایک صحابی ننگی تلوار لیے پہرے پر مامور تھا۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو آقا کریم نے خیمہ نوری سے سر انور باہر نکالا اور جو ننگی تلوار لیے پہرے پہ کھڑا تھا اسے فرمایا تم واپس چلے جاؤ، میرے رب نے میری حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لے لی ہے۔ سوال یہ ہے کہ باقی پیغمبر بھی تو اللہ کے فرستادہ تھے، ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہیں لی، اور حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی؟ ان دونوں سوالوں کا جواب ختم نبوت کی دلیل ہے، اور وہ کیا کہ اگر کسی کتاب میں تحریف راہ پا جاتی ہے کوئی بات نہیں، نئی کتاب آنے والی ہے جو اس خلا کو پر کر دے گی، انسانی ہدایت کی ضرورت کی تکمیل کرے گی۔ اس لیے اگر ایک کتاب میں تحریف راہ پا جاتی ہے تو دوسری کتاب آ گئی، دوسری میں تحریف راہ پا جاتی ہے تو تیسری کتاب آ گئی۔ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ اگر اس کتاب میں بھی تحریف راہ پا جاتی ہے تو قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ کون سا ہوگا؟ کوئی اور کتاب تو اترنے والی ہی نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اسی طرح اگر ایک پیغمبر کو شہید کر دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں، اس کی جگہ پہ دوسرا آ کھڑا ہوگا، اسے شہید کر دیا جاتا ہے تیسرا کھڑا ہوگا، لیکن حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ اگر حضور علیہ السلام کو نقصان پہنچتا ہے تو حضور کے بعد تو پیغمبر ہی کوئی نہیں، تو اتمام دین کون کرے گا، اتمام توحید کون کرے گا؟ تو حضور علیہ السلام کا حفاظت فرمایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد کوئی
پیغمبر نہیں، قرآن کی حفاظت فرمایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ حضور جس طرح آخری نبی ہیں، یہ امت جس امت میں ہونے کا مجھے اور آپ کو احساس ہے، یہ بھی آخری امت ہے۔ اتمام دین ہو گیا، اب کسی امت کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ فرمایا تم 70 کے عدد کو پورا کرنے والے ہو۔ ٹوٹل امتیں جو ہوئی ہیں ان کی تعداد 70 ہے، اور یہ امت 70ویں امت ہے۔ اس لیے اب ذمہ داری اسی امت کے کندھوں پہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب تمہاری ہی ذمہ داریاں ہیں کہ تم نے شر کو ختم کرنا ہے، برائی کو اکھاڑ کے پھینکنا ہے، خیر کو فروغ دینا ہے، نیکی کی ترغیب دینی ہے، اچھائی کی تحریض پیدا کرنی ہے۔ یہ ذمہ داریاں اب ہمارے کندھوں پہ نہیں، کوئی اور آنے والا نہیں ہے۔ اگر کسی امت نے کوتاہی کی تو کوئی اور امت اس کی جگہ آ کھڑی ہوئی۔ کسی پیغمبر کو شہید کیا گیا اور پیغمبر اس کی جگہ پہ آ کے اللہ کے دین کے پیغام کو آگے بڑھاتا ہے اور حق کے پرچم کو اٹھا لیتا ہے۔ اگر کسی کتاب میں راہ تحریف پا جاتی ہے تو کوئی اور کتاب اترتی ہے، صحیفہ اترتا ہے جو انسانی ہدایت کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ لیکن قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ لہٰذا اب انسانی ہدایت کی ضرورتوں کی تکمیل قرآن کر رہا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں، اور اس امت کے کندھوں پر یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو تو میں یہاں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حیات اور آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کا ثبوت بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حیات طیبہ نہیں ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ پھر انسانیت کے لیے چشمہ ہدایت کہاں سے ڈھونڈو گے؟ اور اس کی ایک میں باریک بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ دنیا کے اوپر کسی پیغمبر کی قبر حتماً موجود نہیں ہے۔ پیغمبروں کی قبریں مختلف جگہوں پہ موجود ہیں۔ میں بھی دنیا کے مختلف ممالک میں گھوما ہوں اور ایک ایک پیغمبر کے نام سے مختلف ممالک میں مختلف پیغمبروں کی، انبیاء کی قبروں پہ حاضری دی ہے کہ یہ ایک ملک کا دعویٰ ہے کہ قبر ہمارے پاس ہے، دوسرے ملک کا دعویٰ ہے قبر ہمارے پاس ہے، تیسرے ملک کا دعویٰ ہے کہ ان کا روضہ، ان کی قبر انور ہمارے پاس ہے۔ لیکن بہرحال عقیدت سے وہاں حاضری دی جاتی ہے، اور حتماً یقیناً نہیں کہا جا سکتا کسی ایک پیغمبر کے بارے میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تمام پیغمبروں تک۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا کا مرکز نور مدینہ المنورہ میں جب آپ حاضر ہوتے ہیں تو اس تیقن کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ ہم حضور کے در پہ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے چشمہ فیض ہے۔ بلکہ امام دار الہجرہ امام مالک نے تو بڑی زبردست بات کی۔ 3 ائمہ کا قول ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا، کہ اگر کوئی حضور کے روضہ انور پہ جائے تو کہے کہ میں حضور کے روضہ انور پہ حاضری دی، اور دینے جا رہا ہو تو کہے میں حضور کے روضہ انور پہ حاضری دینے جا رہا ہوں۔ لیکن امام دار الہجرہ امام مالک کہتے نہیں، اگر کوئی حضور کے روضہ انور پہ حاضری دے تو یہ نہ کہے کہ میں روضہ سے ہو کے آیا ہوں، بلکہ کہے میں حضور سے مل کے آیا ہوں۔ یہ تیقن ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حفاظت کا فرمایا جانا اور قرآن کی حفاظت کا فرمایا جانا، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اب دوسری بات، اصل کی ڈیمانڈ ہوگی تو اس کی نقل بھی آئے گی۔ اگر اصل کی ڈیمانڈ نہیں ہے تو نقل بھی نہیں آئے گی۔ مارکیٹ میں اس چیز کی نقل آتی ہے جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ پیغمبر کی شان ہے، مرتبہ ہے، رفعت ہے، اس لیے بہت سارے لوگوں نے جعلی طور پہ پیغمبر ہونے کا ادعا کیا، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ 30 دجال آئیں گے جو اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، اور فرمایا وہ جھوٹے ہوں گے۔
اور مختلف ادوار میں آئے، حتیٰ کہ حضور کے دور میں مسلمہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ 30,000 لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو ہمراہ لے جا کر کے اس کی سرکوبی کی اور جنگ یمامہ لڑی۔ یہاں ایک میں بات ضمناً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کتنا حساس مسئلہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ٹوٹل 27 جنگیں لڑی، 27 جنگیں۔ ان 27 جنگوں کے اندر جو مسلمانوں کو شہادتیں نصیب ہوئی ہیں ان کی تعداد 700 سے 800 کے درمیان ہے۔ ٹوٹل 27 جنگوں میں صرف جو مسلمانوں کا خون بہا ہے، شہادتیں بھی ہیں، وہ 700 سے 800 کی تعداد ہے۔ صرف ایک جنگ یمامہ میں 1200 اصحاب شہید ہوئے۔ تو اس بات کا اندازہ کیجئے کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے، کیونکہ اگر ختم نبوت کے عقیدے میں کمزوری سقم آ جائے تو دین کی عمارت گر جائے۔ اس لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس پر کبھی بھی جو ہے وہ کوئی کمزور بات بھی نہیں کی اور کبھی مداہنت بھی نہیں کی اور کمزوری دکھائی بھی نہیں، پوری قوت کے ساتھ اس عقیدے کا دفاع بھی کیا ہے، اس پہ دلائل بھی دی ہے اور ضرورت پڑی ہے تو فصیل دار پہ سروں کا چراغاں بھی کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو درست ہے کہ جو دجال آئیں گے وہ جھوٹے ہوں گے اور مختلف ادوار میں مختلف لوگ آتے بھی رہے، لیکن جب اس دور کے لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا، محاسبہ کیا، مواخذہ کیا، تو وہ پھر اپنی موت آپ مر گئے یا مسلمانوں کے ہاتھ سے تہتے ہوئے، یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ لیکن تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب وہ جھوٹے مدعیان نبوت اپنے منطقی انجام کو پہنچے تو ان کے ماننے والے جھوٹے ان کے امتی وہ بھی ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جدھر گئیاں بیڑیاں ادھر گئے ملا، جب بیڑی ڈوبی تو ملا بھی ڈوب گیا۔ تو ہم تاریخ پڑھتے ہیں کہ جب بھی کسی جھوٹے مدعی نبوت کا مواخذہ کیا تو اس کی جھوٹی امت متبعین وہ بھی ساتھ ہی منطقی انجام کو پہنچ گئے اور ختم ہو گئے۔ بڑی بڑی طاقتیں بھی آئیں، جس طرح یمامہ کا مسلمہ کذاب کا میں نے آپ کو کہا 30,000 لوگ اپنے ساتھ کھڑے کر لیے تھے اس وقت، اور وہ جنگجو لوگ تھے، لیکن بعد میں کہاں گئے؟ وہ بھی خاک میں مل گئے۔ لیکن 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد، منطقی انجام کے پہنچنے کے بعد بھی ان کے جھوٹے متبعین آج بھی موجود ہیں۔ اس میں ایک مسلمہ پنجاب مرزا قادیہ ہے، جس کو اس دنیا سے ختم ہوئے، اس دھرتی سے اس کے وجود کے ختم ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا، لیکن اس کے جھوٹے متبعین اور جھوٹی امت مرزائی آج بھی پوری دنیا کے اوپر موجود ہے۔ دوسرا ایران کا بہاؤلہ، اس کے ماننے والے بہائی آج بھی پوری دنیا کے اوپر موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ 30 کے قریب دجال کی حضور نے خبر دی ہے، اور جب وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے تو ان کے ماننے والے بھی ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ لیکن یہ 2 لوگ ایسے ہیں جن کے ماننے والے ان کے گروؤں کے مرنے کے باوجود آج بھی 100 سال بعد بھی باقاعدہ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور ان کا وجود پایا جاتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بس آج کی اس کانفرنس میں ہم نے یہ سوچنا ہے اور اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے جو اس کے بعد ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اصل ماضی کے اندر جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ اپنی خواہش نفس اور اپنی حماقت، تکبر اور اپنی شیطنت کی وجہ سے کیا۔ ان لوگوں کے اندر بھی شیطنت موجود تھی، لیکن یہ خود نہیں کھڑے ہوئے تھے، ان کو نو آبادیاتی نظم نے کھڑا کیا تھا۔ یہ کسی کی کھیتی تھی جو بوئی گئی، ان کے پیچھے ہاتھ کوئی اور کار فرما تھا، اس لیے اگر یہ منظر سے ہٹ بھی گئے تو وہ قوتیں آج بھی
ان کو توانائی فراہم کر رہی ہیں، ان کو خوراک فراہم کر رہی ہیں، اور امت کے اندر یہ رکھنا پیدا کیا گیا۔ اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میں اگر اس کو تھوڑا سا کھولوں تو ایک بدماش نے اپنی قوم سے کہا، میں اس کو مفکر نہیں کہتا، بدماش کہتا ہوں، کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے تو 4 چیزیں کرنی ہوں گی۔ ایک تو اگر ان سے قرآن ختم ہو جائے تو یہ امت اپنا وجود کھو بیٹھے گی، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ امت جب بھی ٹوٹتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، تو قرآن کی بنیاد پہ پھر کھڑی ہو جاتی ہے، جبکہ تہذیبیں ٹوٹتی ہیں پھر دوبارہ وہ جڑ نہیں پاتی۔ آل ساسان 3150 سال تک تخت ایران پہ حکومت کرتی رہی۔ کتنا بڑا طویل دور تھا، 3150 سال۔ یہاں تو 5 سال کے لیے منتخب ہوتی ہے اسمبلی اور 2-3 سال کے بعد ڈولنے لگ جاتی ہے، اور پھر کس طرح بیساکھیوں پہ کھڑی رہتی ہے، اور یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ آج ہر بندہ سیاسی شعور بہت زیادہ رکھتا ہے، لیکن وہ 3150 سال تک ایک حکومت ایران پہ، دنیا کی دوسری بڑی طاقت، 3150 بس آل ساسان وہاں قائم رہے۔ 150 حکمران یکے بعد دیگرے اس ایک خاندان کے تخت نشین ہوئے، لیکن جب ساسانیوں کا عہد ٹوٹا، ان کی تہذیب خاک بوس ہوئی، زمین بوس ہوئی، دوبارہ کھڑی ہو سکی؟ کہیں نام و نشان بھی باقی نہ بچا۔ کتنی تہذیبیں ہیں جو تاریخ کے اوراق میں تو موجود ہیں لیکن عملاً نہیں پائی جاتی۔ لیکن ہمارے ساتھ جو بغداد میں ہوا، منگولوں نے جو کچھ کیا، اور جو مختلف جگہوں پہ ہمارے ساتھ ماضی کے اندر تاریخ میں ہوتا ہے، لیکن ہم اٹھے۔ ابھی ماضی کی کہانی بہت ماضی بعید کی نہیں ہے، یہ جو روس کے آس پاس ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، آذربائیجان اور یہ سارے جتنی ترکمانستان اور یہ جتنی ریاستیں جو ہیں وہ آزاد ہوئی ہیں، یہ بہت پرانی کہانی، تو یہ بالکل ماضی قریب کی۔ اور یہاں گھر میں کسی کے قرآن رکھنا بھی جرم تھا، اور انہوں نے قرآن کو کبھی دیکھا تک نہیں تھا، اور نصف صدی سے زیادہ، پون صدی کا عرصہ اس طرح انہوں نے گزارا تھا۔ لیکن جب اٹھے تو آج ہم سے عملاً ہم سے اچھے مسلمان بن کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ تہذیبیں ٹوٹتی ہیں تو اٹھ نہیں پاتی، مسلمان ٹوٹتے ہیں تو پھر انہی بنیادوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تھیوری نہیں مرتی، پریکٹیکل اسی پہ کھڑا ہوتا ہے، اور ان کی تھیوری ہے قرآن مجید۔ اس لیے اگر قرآن کو ختم کیا جا سکے تو پھر اس امت کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کو تو ختم کیا جانا ممکن نہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا یہ ہدف۔ دوسرا ہدف یہ کہ اس امت کے اندر ایک اجتماعی نظم ہے، کمزور سے کمزور بھی ہو جائے وہ نظم قائم رہتا ہے۔ وہ کیا کہ ہم محلے کی سطح پہ دن میں 5 مرتبہ مسجد میں جڑتے ہیں، محلہ جمع ہوتا ہے۔ علاقے کی سطح پہ ہم 8 دن کے بعد اجتماع جمعہ میں اکٹھے ہوتے ہیں، یہ ہمارا ہفتہ روزہ اجتماع ہے۔ شہر کی سطح پہ عیدین کے 2 سالانہ اجتماع ہوتے ہیں، اور عالمی سطح پہ حج کا اجتماع ہوتا ہے۔ تو یہ گلی سے لے کر عالمی سطح تک ایک مربوط نظم رکھتے ہیں، اور حج کو اگر ختم کیا جا سکے تو ان کی وحدت ٹوٹ سکتی ہے۔ یہ دوسرا اس نے کہا۔ اور یہ بہاؤاللہ کو جو کھڑا کیا ایران میں، اس کو حج کے خاتمے کے لیے ٹاسک دیا گیا، اور اس نے ماڈل تیار کیے کعبۃ اللہ کے، اور کہا کہ اتنی دور سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ یہیں گھوم لیں۔ اور آپ بھی دیکھتے ہیں آج کل بھی جب حج کا موسم آتا ہے یہ قربانی کا، تو کتنے جو ہے وہ موسمی مینڈکوں کی طرح دانشور نکلتے ہیں، کتنا پیسہ اگر غریبوں میں بانٹا جائے تو کیا اچھا ہو، اور کیا غربت ختم ہو جائے، اور کتنی مشاورتیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور مہنگے مہنگے جو ہے وہ سیٹ لگے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں مہنگے مہنگے موبائل فون ہوتے ہیں، اور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ عمرہ اور حج، اور اگر یہ ختم کر دیا جائے، یہ اسی کا تسلسل ہے، کیونکہ مسلمانوں کی وحدت اجتماع جو ہے اس کو توڑا جا سکے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ اس امت میں جو چوٹی ہے، ذروۃ الاسلام جو ہے وہ جہاد ہے۔ اگر جہاد کا جذبہ ان سے مفقود کر دیا جائے تو یہ ناقابل تسخیر نہ رہیں، ان کو مسخر کرنا آسان ہو جائے۔ یہ مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی کو یہی ٹاسک دے کے بھیجا گیا تھا، کیونکہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر
انگریزوں نے حکومت چھینی تھی مسلمانوں سے. ہندو تو پہلے بھی غلام تھے، تو وہ اب انگریز کے غلام بن گئے، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. اصل ڈرتے تھے مسلمانوں سے. فروغ آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے. لہٰذا اگر ان سے جہاد کا جذبہ ختم کر دیا جائے تو یہ امت توڑی جا سکتی ہے اور کمزور کی جا سکتی ہے. لہٰذا خود مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نے جہاد کے خاتمے کے لیے اتنا لٹریچر لکھا ہے اور اطراف و اکناف میں بھیجا ہے کہ اگر اس کو جمع کیا جانا ممکن ہو تو 50 الماریاں بھر جائیں. اور یہ اس کا خیال تھا کہ شاید جہاد ختم ہو جائے گا، لیکن الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، اللہ کے محبوب فرما گئے کہ جہاد تو قیامت تک باقی رہے گا. مسلمان کمزور بھی ہو جائیں گے، جہاد نہیں مٹے گا. یہ تو دیکھ لو، آج 56-57 اسلامی ملک ہیں اور 50 لاکھ سے زائد جو ہے وہ مسلمانوں کی فوج ہے اس دنیا کے اوپر، اور ایٹم بم سے لے کر کے کیا کچھ ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن جہاد کہیں اگر نہیں بھی ہے، اقصیٰ کے دروازہ پہ نہتے لڑ رہے ہیں. آج جہاد ختم نہیں ہوگا. وہ ہاتھوں میں ڈنڈے لے کر بھی میدان میں آ جائیں گے، کوئی بات نہیں. یہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. جب بدر کی لڑائی کے لیے مسلمان نکلے تھے تو 2 گھوڑے 6 زرے 8 تلواریں، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھی کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے. یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو. وہ کافروں نے کہا، یہودی دکانوں پہ بیٹھے تھے، کہا لڑائیاں لڑی جاتی ہیں آلات حرب و ضرب سے، تمہارے پاس تو اسلحہ ہی نہیں ہے، کس بل بوتے پہ جا رہے ہو؟ تو حضور چادر کی بکل مارے ساتھ ساتھ جا رہے تھے، تو اشارہ کر کے کہا، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے. ہمارا آسرا ان پہ ہے. اور پھر مسلمانوں نے وہ ڈنڈوں سے جو لڑائی لڑی اور ان تلواروں سے جو لڑائی لڑی، اگلے دن میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا. تو جہاد تو باقی رہے گا، لیکن بہرحال اس نے کوشش کی. اور اس لیے آج بھی ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر رکھنا پیدا کیا جائے، ان کو جہاد سے ہٹا دیا جائے. لیکن اس امت سے جہاد کبھی ختم نہیں ہوگا. اور تا کہ حضرت امام مہدی آئیں، حضرت عیسیٰ آئیں اور اسلام کا غلبہ ہو. اور وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، حضرت امام مہدی بھی آئیں گے. اور یہ بھی سن لو، حضرت امام مہدی ہمارے فارم ہاؤسز میں نہیں آئیں گے، وہ ہمارے بنگلوں میں نہیں آئیں گے، وہ انہی کے پاس آئیں گے جن کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم ہے، جو اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے برسر پیکار اور اقصیٰ کے دروازوں پہ لڑ رہے. امام مہدی انہی کے پاس آئیں گے. اور وہ کتنا شاندار لمحہ ہوگا. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کس فخر سے، کس شان سے کہا ہوگا، ہمارا وہ کیا منظر ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا. فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت کہی جا چکی ہوگی، اور دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار سے حضرت عیسیٰ اتریں گے. تازہ آثار وضو آپ کے بدن سے حویدہ ہوں گے، پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے، صفیں بن چکی ہوں گی. تو حضرت امام مہدی ان کو کہیں گے کہ آؤ مصلی پہ نماز پڑھائیں. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، آپ ہی پڑھائیں. تو حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے پڑھیں گے. تو میرے حضور نے فرمایا وہ کیسا منظر ہوگا جب ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا. اللہ اکبر. اور پھر اللہ اسلام کو وہ شان عطا کرے گا، وہ عظمت عطا کرے گا. حضرت امام مہدی جب آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، اس وقت امت 3 گروہوں میں بٹ چکی ہوگی. ایک فرار کا راستہ اختیار کر چکا ہوگا، منطق بگا رہا ہوگا، نہیں اتنی بڑی طاقتوں سے نہیں لڑا جا سکتا. ایک گروہ کاٹ دیا گیا ہوگا، شہید ہو گیا ہوگا. اور ایک گروہ لڑ رہا ہوگا، برسر پیکار ہوگا. اگرچہ وہ بہت زیادہ نہیں ہوں گے، تھوڑے ہوں گے. حضرت عیسیٰ ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے، یا تو میں بد دعا کرتا ہوں اور یہ خاشاک ہو جائے، اور یا پھر ہم لڑتے ہیں. دونوں میں سے ایک اختیار ہے، کیا ہے تمہارا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تو لڑ کے میدان جائیں گے. اقبال نے کہا تھا، خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کے لیے ننگ ہے وہ بادشاہ. وہ کہیں گے ہم تو لڑ کے. تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے چلیں پھر، اللہ ہمیں فتح دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ اسلام کو ایسی شاندار فتح دے گا کہ یہ جو ہے وہ صہیونی بھاگتے ہوئے مارے جائیں گے.
حتیٰ کہ درختوں کی اوٹ میں پتھروں کے پیچھے بھی چھپیں گے تو وہ بھی آواز دے کے کہیں گے ادھر آ یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ میرے حضور نے کیا فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ پتھر اور اینٹ گارے کا بنا ہوا کوئی گھر، چمڑے اور اون کا بنا ہوا کوئی خیمہ باقی نہیں بچے گا جس میں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ گویا شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک اگر کوئی جھنڈا سر بلند ہوگا تو میرے حضور کے نام کا جھنڈا بلند ہوگا، اور اللہ اسلام کو غلبہ دے گا۔ وہ وقت آنے والا ہے، اللہ ہماری نسلوں کو امام مہدی کے عساکر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہونے کی ہمت عطا کرے، ورنہ وہ جو دجال پیکج لے کے آئے گا وہ زندہ بھی کرے گا، مارے گا بھی، اور معاشی پیکج بھی دے گا۔ نہیں اگر ہمارے ساتھ چلو گے تو تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے۔ تو میں تو ڈرتا ہوں کہ ہماری تو ابھی تک تیاری نہیں، اگر آج دجال آ جائے تو کتنے لوگ دجال کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کی دلیلیں ان کو سمجھ میں آئیں گے، ہاں جی ہمیں ڈالر بھی چاہیے، ہمیں دنیا کے ساز و سامان بھی چاہیے، تو وہ دلیلیں اور پیکج ایسے دے گا۔ لیکن جن کے سینے میں ایمان کا چراغا ہوگا ان کو دو آنکھوں کے درمیان دجال کے ماتھے کے اوپر ہے تو اس کی ایک آنکھ ہوگی، ماتھے کے اوپر لکھا ہوا دکھائی دے گا کافر، اور اس کو ان کے ٹکڑے بھی کر دے گا، لیکن وہ دجال کا ساتھ نہیں دیں گے، امام مہدی کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دجال جو ہے وہ اپنے فتنوں کے ساتھ تو ظہور پذیر ہو گیا، لیکن عملی طور پہ اپنے مجسم پیکر کے ساتھ جو ہے وہ ظہور پذیر ہونے والا ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو دجال سے نفرت بھی سکھانی ہے، اس کی پہچان بھی سکھانی ہے۔ ہم بھول گئے، صحابہ دجال کے بارے میں اپنی اولاد کو ایسے بتاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی ہیں، اور ہم نے تو اپنے اولاد کو اور اپنی نسلوں کو حتیٰ کہ ممبر و محراب سے بھی اللہ ماشاءاللہ بہت کم ہو گیا کہ دجال کے بارے میں ہم بتائیں۔ صحابہ کو حضور نے جو ہے جب دجال کے بارے میں بتایا تو کھجوروں کا ایک جھنڈ تھا قریب، تو حضور نے کہا بس وہ آنے والا ہے، تو صحابہ کو لگا کہ شاید اس جھنڈ کے پیچھے ہے اور ابھی نکل کے آئے گا، اس قدر دجال قریب ہے۔ اور آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اب تو دجال کا ظہور ہونے والا ہے، تو ہمیں دجال سے، دجالی فتنوں سے آگاہ ہونا پڑے گا اور عملاً نفرت کرنی ہوگی۔ آج بہت سارے دجالی فتنے ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے گھروں میں پہنچ چکے ہیں، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو راست اقدام نہ کیا، راسخ عقیدہ مسلمان نہ بنایا، تو دجالی فتنوں کا ہم شکار ہو جائیں گے اور دجال کے پیروکار بن جائیں گے۔ اس لیے ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے دامن میں آنا ہوگا۔ تو یہ ان کو بھی دجال کہا گیا جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے، اور وہ دجال اعظم ہوگا، سب سے بڑا دجال جو بعد میں آئے گا۔ وقت سمٹ گیا، میں اسی پہ اپنی گفتگو کو ختم کریں۔ حق اور حقانیت کا ساتھ دینے کی توفیق دے، آمین۔ ہمارے سینے ایمان سے اتنے مضبوط کرے کہ دجال اور دجالی فتنوں کو ہم بصیرت کی آنکھ سے پہچان لیں، آمین۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور اپنی کرم نوازیوں کے نور اور سائے میں رکھے۔ میں شکر گزار ہوں آپ نے جس شوق سے، جس محبت سے سنا۔ ویسے میں کوئی پرجوش خطیب نہیں ہوں کہ جس طرح کے پرجوش خطیب ہوتے ہیں ان کو سنا جاتا ہے، میں باتوں کی طرح آپ سے گفتگو کی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ نے جس شوق سے، جس انہماک سے، جس جو ہے وہ خاموشی سے سنا، اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور ادارۃ المصطفیٰ حلقہ ایبٹ آباد کے جملہ دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی پناہ دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمت سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب فرمانا اور مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا۔ اللہ دجالی فتنوں سے ہمیں محفوظ و مامون فرمانا، اور اپنی خاص عنایتوں اور کرم نوازیوں اور رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمانا۔ حضرت قبلہ پیر صاحب کی صحت کے حوالے سے کہا گیا، اللہ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیرے حضور ملتجی ہیں، اپنے کرم سے ان کو کامل عاجل شفا عطا فرما۔ اپنی خاص اللہ انہیں بھی شفا کاملہ عاجل عطا فرما۔ جتنے لوگ آئے ہیں اللہ سب کو اپنی خاص رحمتوں کا سایہ عطا کر، دنیا آخرت کی بھلائیاں ان کی جھولیوں میں ڈال دے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔